بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ آپ چند خیرات کے عوض بنی سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 برس کے لگ بھگ ہوئی تو حضرت خدیجہ کی بڑی بہن جو کہ چرواہوں سے اجرت کے بدلے اپنے اونٹ چروایا کرتی تھیں، کچھ روایتوں میں ان کا نام حالہ آتا ہے، ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اور شخص کو اپنے اونٹ چرانے کے لیے چنا۔ جب دن پورا ہو گیا تو دوسرے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ چلو مل کے اپنی اجرت لینے چلتے ہیں، تو اس پہ آپ نے کہا کیوں نہ تم میری اجرت لے آؤ، مجھے عورتوں کے پاس جانے سے حیا ہے۔ تو جب وہ شخص اجرت لینے گیا تو اس وقت حضرت خدیجہ بھی وہاں پہ موجود تھیں اور حالہ نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے، تو اس نے آپ کا عذر بیان کر دیا، جس پر حالہ نے کہا کہ باخدا میں نے آپ سے زیادہ نفیس اور شریف النفس انسان نہیں دیکھا، اور یہی وہ مقام تھا جب اماں خدیجہ نے آپ کا نام پہلی دفعہ سنا۔ حضرت خدیجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے 2 دفعہ شادی ہوئی تھی، اور آپ کی پہلی شادی سے بچے تھے مگر دوسری شادی میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اور آپ کے پاس دولت کی کثرت تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ بات اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ باخدا اس سے اچھی پیشکش نہیں ہو سکتی، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ لہٰذا آپ ان کا مال لے کر غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ تشریف واپس لائے تو حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی برکات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کر دیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا غم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مدر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے کتنے بچے ہوئے، جانیے سیرت النبی کی قسط نمبر 13 میں۔